لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ عنوان ختم نبوت ہو، عنوان حسن مصطفیٰ ہو، عنوان حضور علیہ السلام کا اخلاق ہو، عنوان سیرت النبی ہو، عنوان شافع محشر یا ساقی کوثر ہو، اصل یہ ہے کہ ہمارا مقصد اور مقصود کیا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے جو ایک بوڑھی اماں جو لائن میں لگی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، کسی نے پوچھا کہ اماں ایک کپاس کی گٹھڑی لے کر تو آئی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، یوسف حسن و جمال کا پیکر، وہ تجھے ایک کپاس کی گٹھڑی سے کیسے ملے گا؟ تو اماں نے عجیب جواب دیا، کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میں ایک کپاس کی گٹھڑی سے یوسف کو نہیں خرید سکتی اور نہ ہی مجھے یوسف مل سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ ہمارا کام بھی وہی ہے، ذکر مصطفیٰ کریں یا ذکر مصطفیٰ سنیں، در حقیقت ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا۔ میرے دوستوں، میں کسی تمہید سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اماں جان حضرت عامرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے پیٹ میں آئے مجھے تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں پتھروں پر چلتی ہوں تو وہ پتھر بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں دیواروں سے گزرتی ہوں، درختوں سے گزرتی ہوں، پہاڑوں سے گزرتی ہوں، پتھروں سے گزرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ میں خود بھی حیران تھی، مکہ کی عورتیں حیران۔ جناب عبد المطلب نے، خواجہ عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا نے حضرت اپنی بہو سے کہا بیٹا ان دنوں کے اندر خوشبو کا استعمال نہ کیا کرو، آپ عدت کے اندر ہو۔ اماں جان نے جواب دیا کہ ابا جان یہ خوشبو ایسی ہے یہ میں خود نہیں لگاتی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے یہ آپ کا پوتا ایسی شان والا ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں کہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں سے میں جب گزرتی ہوں تو گلیاں خوشبودار بن جاتی ہیں، جب میں کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں عورتیں ڈول ڈالتی ہیں کھینچتی ہیں، لیکن جب میں جاتی ہوں تو کنویں کا پانی ابل کر میرے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جناب اماں جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب پیدا ہوئے میں نے شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھا، ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ اتنی نور نکلا کہ شام کے گلیوں کے اندر چلنے والے اونٹوں کی اس نور کے اندر میں نے گردنیں بھی دیکھ لی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اماں جان نے دیکھا ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال، فرمایا کہ اس جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسی خوبصورتی اس جیسا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی دایا
دو دایا تھیں، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، دوسری حضرت عثمان ابن معزوم کی والدہ، یہ دونوں ساتھ تھیں۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش پر ایک نور نکلا، خوشبو پھیلی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد آپ ایسی حالت میں ہو گئے جیسے انسان سجدے میں ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر وہ بھی کہنے لگی کہ ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا بچہ تو کوئی دیکھا نہیں۔ عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، آپ کے دادا کو حضرت عبد المطلب آئے، آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، خوبصورتی دیکھی، ایسا حسن، ایسا حسین، ایسا بچہ، ایسا حسن و جمال، ایسی چمک، ایسی نورانیت، فرمایا کہ اس جیسا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال بھی اللہ نے وہ عطا فرمایا تھا۔ ایک اور آ گئی، فرمایا کہ لاؤ، بنو سعد کے قبیلے سے ایک قافلہ چلتا ہے، دایاں آ رہی ہیں بچوں کو اٹھانے کے لیے مکہ کی دھرتی سے، دایاں آ رہی ہیں لیکن آتی ہیں واپس ہو جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ بچہ ہے یتیم ہے، واپس چلی جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دایاں آئیں واپس چلی گئی، نہیں، دایاں آئیں واپس چلی نہیں گئی بلکہ واپس کر دی گئی ہیں۔ یہاں وہی آئے گا جو لایا جائے گا، ختم نبوت کا عنوان ہو، آپ علیہ السلام کی ناموس کا دفاع ہو، صحابہ اکرام کی ناموس کا دفاع ہو، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا پیرا ہو۔ یہاں وہی آئے گا جو لایا جائے گا، جس کو میرا رب لے کر آئے گا، جو نام لکھوا کر آئے گا۔ ہر کوئی ہوگے تو سب، لیکن ہر کوئی آنے والا نہیں ہوگا، آنے والا وہی ہوگا جس کو رب العالمین بھیجیں گے۔ دایاں آئیں چلی گئیں، چلی نہیں گئی، واپس کر دی گئی۔ سب سے آخر میں آئی کون؟ حلیمہ آئی، آئے حلیمہ آئے، سب سے آخر میں آئے۔ رب العالمین میں بھی فرمایا ہوگا، حلیمہ آ تو سب سے آخر میں آ، تجھے دوں گا بھی سب سے آخری۔ نہیں سمجھے؟ تو آخر میں آ، تجھے دوں گا بھی سب سے آخری۔ جو آیا تو سب سے آخر میں ہے لیکن اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز ملی اللہ نے اس کو اعلیٰ بنایا۔ بچپن میں جو ملی ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی اعلیٰ بنا، نبوت ملنے کے بعد یہ نبی جب صدیق کے کندھوں پہ آیا تو صدیق بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آمنہ آئے آپ علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، آمنہ کی دہلیز پہ آئے، خواجہ عبد المطلب کی چوکھٹ پہ آئے، آپ علیہ السلام کو اٹھایا، حسن و جمال دیکھا، کہتی ہے ایسی خوبصورتی، ایسی چمک، ایسی رونق، ایسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے پوچھا، 7ویں دن عقیقہ کیا عبد المطلب سے کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دیجئے کیا نام رکھا؟ فرمایا کہ محمد۔ عبد المطلب ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کیسا نام رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے بھی جواب دیا کہ ایسا بچہ بھی تو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ نام ایسا رکھا جو پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے رکھا کہ پہلے ایسا بچہ بھی تو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے، جبرائیل یہ آمنہ کیا کہہ رہی ہے، یہ دائیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ حلیمہ کیا کہہ رہی ہے، یہ عبد المطلب کیا کہہ رہا ہے، مکہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جانا ذرا میرے محبوب کو تم بھی دیکھ اور بتا کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ ہاں جبریل آئے، آپ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آئے، جبریل بھی آئے، آپ کی چوکھٹ پہ آئے، آپ کے دروازے پہ آئے، حسن کو دیکھا، کہتا ہے کہ اے اللہ ایسا بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، پوری دنیا گھوما ہے، میں ہر نبی کے پاس گیا ہوں، حسن یوسف کی بھی دیکھا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، آدم کو بناتے ہوئے میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو میرا وجدان کہتا ہے، رب العالمین نے بھی کہا ہوگا، آمنہ تو ایسا کہاں دیکھتی، اے عبد المطلب تو ایسا کہاں دیکھتا، دائیو تم کہاں دیکھتی، حلیمہ تم کہاں دیکھتی، او مکہ کے لوگوں تم کہاں دیکھتے، او جبرائیل تو کہاں دیکھتا؟ میں رب العالمین کو، مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم ہے، میں نے ایسا بچہ آج تک بنایا ہی نہیں ہے، تم دیکھتے کہاں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جتنی تعریف کرے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرے، آخر میں تھک کر انسان وہی ایک بات کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے اب لاپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بلندی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی رفعت کو دیکھتے ہوئے، اتنا اعلیٰ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کو دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات زبان پہ آتی ہے، ایک ہی بات زبان پہ آتی ہے، کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا